اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتلو پڑھ یا تلاوت کر ما اوحیا جو وحی کی جاتی ہے یا وحی کی گئی علیکا تیری طرف من الکتابی کتاب سے، واقیم الصلاۃ اور قائم کر نماز کو، ان الصلاۃ بے شک نماز تنہا منع کرتی ہے عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکری اور برائی سے، ولذکر اللہ اور اللہ کا ذکر اکبر بڑا ہے یعنی کہ سب سے بڑا ہے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے ما تصنعون جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس کی تلاوت کر جو کتاب میں سے تیری طرف وحی کی گئی، اور نماز قائم کر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اور انہیں ایمان پر ثابت قدم رہنے میں جو مشکلات پیش آ رہی تھیں، سورت کے شروع سے یہاں تک انہیں ان مشکلات کو برداشت کرنے اور ان پر استقامت اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا ایک طریقہ بیان کیا گیا۔ تو اس کے نمونے کے لیے پہلے اولو العزم پیغمبروں کی آزمائش اور ان کی قوموں کے شدید جو مخالفانہ رویے اور ان کے اوپر جو صبر تھا اس کو بیان کیا گیا، ساتھ ہی نافرمان قوموں کا عبرت ناک انجام ذکر کیا گیا۔ مقصد مسلمانوں کو تسلی دینا، مشکل سے مشکل حالات میں استقامت کی تلقین ہے۔ اب یہ عملی تدبیر بتائی کہ جس سے مومن میں وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ باطل کے مقابلے میں کھڑا رہ سکتا ہے، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے احکام پر کاربند رہ سکتا ہے جب ہر طرف بے حیائی اور برائی کا دور دورہ اور اس کی زبردست اشاعت اور ترغیب موجود ہو۔ تو وہ کیا ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس مقصد کے لیے جو پہلا حکم اللہ کی کتاب کی تلاوت ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ دوسرے مقامات پر دوسرے لوگوں کو پڑھ کر سنانے کا حکم ہے، مثلا سورۃ مائدہ میں کہا گیا نا کہ ان پر آدم کے 2 بیٹوں کی خبر کی تلاوت حق کے ساتھ کر، سورہ اعراف میں ہے، اور انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کر سنا جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھیں اور وہ ان سے صاف نکل گیا، سورہ یونس میں ہے، اور ان پر نوح کی خبر پڑھ، سورہ شعراء میں، اور ان پر ابراہیم کی خبر پڑھ۔ مگر اس مقام پر جو ہے نا تلاوت کا حکم ہے، جس میں سب سے پہلے خود تلاوت کا حکم ہے، پھر تمام لوگوں کے لیے تلاوت کا حکم ہے۔ تو ایک اور مقام پر بھی اسی طرح جو ہے نا تلاوت کا حکم ہے، فرمایا سورۃ کہف میں، اور اس کی تلاوت کر جو تیری طرف تیرے رب کی کتاب میں سے وحی کی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور نہ اس کے سوا تو کبھی کوئی پناہ گاہ کی جگہ پائے گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سننے اور اس کی تلاوت سے دل کو سکون اور ثبات حاصل ہوتا ہے۔ تو جس طرح سورۃ فرقان میں فرمایا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، یہ قرآن اس پر ایک ہی بار کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ ہم اس کے ساتھ تیرے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر کر پڑھنا۔ تو قرآن کی تلاوت ہی سے جو ہوتا ہے نا دل میں ایمان، کردار کی پختگی، مصائب اور مشکلات برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ جس شاعر یا مصنف کا کلام بار بار پڑھا جائے آدمی کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کی جو تلاوت ہے نا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پھر اس میں جو ہے نا وہ جو ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اس کی صفات ہیں، اس کے احکام ہیں، اس کی جو نصیحتیں ہیں۔ پھر پہلی امتوں اور پیغمبروں کے واقعات بار بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا دین ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، جس سے اس پر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ تو رات کے قیام میں اس کی تلاوت کی برکات کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کثرت تلاوت کے ساتھ قرآن سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے اور محفوظ رہتا ہے، جس پر آدمی خود بھی عمل کر سکتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت و تبلیغ کر سکتا ہے اور اس کی تعلیم دے سکتا ہے۔ اگر اس کی تلاوت میں سستی کی جائے تو یہ بہت جلد سینے سے نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ قرآن کا دھیان رکھو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس سے بھی جلدی چھوٹ کر نکل جاتا ہے جتنی جلدی اونٹ اپنی رسیوں میں سے نکل جاتے ہیں۔
تو بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کو محض ایک خط قرار دے کر اس کی تلاوت کو بیکار مشغلہ جو ہے نا وہ قرار دیتے ہیں۔ ایک لفظ پڑھے خالی بغیر سمجھنے کے، خالی ایک لفظ پڑھ لے تو 10 نیکیاں تو ویسے ہی مل جاتی ہیں، اور اگر سمجھ کے تشریح کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے پڑھے تو یعنی کہ 30 نیکیاں جو ہے نا وہ مل جاتی ہیں ایک لفظ کا۔ تو یہ کس طرح بے فائدہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ خالی پڑھنے سے ہی۔ تو اگر اس پہ عمل کرے گا تو سبحان اللہ خود بھی وہ شفا پائے گا، جس گھر میں پڑھا جائے گا اس گھر میں بھی شفا، اور اس معاشرے میں بھی شفا جس میں اس پہ عمل ہوگا۔ اب دیکھیں ایک بدو قوم جس کو کوئی سلیقہ طریقہ ہی نہیں، کچھ تھا ہی نہیں، قرآن کے ملنے سے اللہ نے ان کو کتنا بلند کر دیا۔ تو جو بھی اس کے ساتھ چمٹے گا اللہ اس کو عزتوں سے نوازے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کی تلاوت جس طرح بھی ہو فائدے اور ثواب سے خالی نہیں، مگر اس کا حقیقی فائدہ تب حاصل ہو سکتا ہے جب اسے سمجھ کر پڑھا جائے، کیونکہ اس کے بغیر اس پر جو ہے نا تدبر ممکن نہیں ہے، جو اس کا اصل مقصد ہے۔ تو سورۃ محمد میں فرمایا نا کہ تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا کچھ دلوں پر ان کے قفل پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کے دل جو ہیں وہ پردے میں ہیں۔ سمجھ کر پڑھنے سے آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے، اور اسی سے اس میں جو ہے نا پھر وہ باطل سے مقابلے کا ایک جذبہ، اس کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اکثر اہل کتاب کی بربادی کا باعث یہی ہوا کہ وہ تعلیم اور عمل کے بغیر تورات کے لفظوں کی تلاوت پر جو تھے نا وہ بس اس پر قانے ہو گئے، یعنی کہ اس پر ہی قناعت کر لی انہوں نے۔ آج کل جو مسلمانوں کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے، کتاب اللہ کی تلاوت میں اس کا لوگوں کو سنانا اور دعوت دینا بھی شامل ہے۔ تو خالی اس پہ ہی نہیں رہنا، انشاءاللہ جو بات بھی عمل کے لیے ملے اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ اب دیکھیں اگلا حکم کیا ہے اس کے ساتھ، اگلا حکم ہے واقیم الصلاۃ، نماز کی اقامت کا حکم ہے، کیونکہ اس سے آدمی اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق پیدا کرتا ہے جو اس کے لیے ہر مصیبت اور مشکل میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور نماز قائم کرنے میں نماز سے مراد تمام فرض نمازیں ہیں، اور قائم کرنے سے مراد انہیں درست طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز قائم کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ فحشاء کوئی بھی قول یا فعل جس میں بہت بڑی قباحت ہو، مثلا زنا وغیرہ، اور برائی سے وہ قول و عمل جس کا انسانی فطرت اور عقل انکار کرتی ہو۔ نماز کے بے حیائی اور برائی سے روکنے کے 2 مطلب ہی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ نماز میں یہ تاثیر ہے کہ اس سے انسان بے حیائی اور برائی سے باز آ جاتا ہے، دوسرا یہ کہ نماز کا نمازی سے یہ تقاضا ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے باز آ جائے۔ تو یہ دونوں مطلب ہی درست ہیں اور ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جو نماز کو اس کے اوقات پر جماعت کے ساتھ ادا کرے، اس کے ارکان، اس کی شرطیں اور خشوع کا خیال رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے ادا کرے، اس میں پڑھی جانے والی فاتحہ اور دوسری دعاؤں کے ذریعے سے دل کی حاضری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے، اور بار بار رب اغفر لی اور استغفار کی دوسری دعاؤں کے ساتھ بخشش کی درخواست کرے، اور اس پر ہمیشگی اختیار کرے، تو یقیناً نماز اسے بے حیائی اور برائی سے روک دے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کا یہ عمل اسے اس کام سے روک دے گا جو تو کہہ رہا ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کئی لوگ نماز ادا کرتے ہیں مگر بے حیائی اور برائی سے باز نہیں آتے؟ اس کی 2 جواب ہیں۔ ایک یہ کہ اگر وہ نماز کو اخلاص اور اس کے ارکان اور آداب اور خشوع کا خیال رکھتے ہوئے دل کی حاضری کے ساتھ روزانہ 5 مرتبہ مسجد میں باجماعت ادا کرتے ہیں تو یقیناً ان کی نماز انہیں فحشاء اور منکر سے باز رکھتی ہے۔ اگر اس کا یہ اثر ظاہر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا نماز میں نا خلل ہے، دعا کے اجزاء پورے نہیں، تبھی شفا نہیں نہ ہوئی۔ تو دوسرا جواب یہ ہے کہ نماز تو یعنی کہ کہتی ہے کہ جب تو ہر کام چھوڑ کر مسجد میں آ گیا تو تیرے باوضو ہونے سے اور تیرے ادا کیے جانے والے الفاظ سے تیرے رب کے سوا کوئی واقف نہیں، پھر بھی تو بے وضو نماز نہیں پڑھتا، تو نماز میں فضول بات نہیں کرتا، تو جس رب کے ڈر سے نماز میں اس کی نافرمانی سے پرہیز کرتا ہے تو نماز کے بعد بھی تجھے اس کے خوف سے ہر بے حیائی اور برائی سے اجتناب لازم ہے۔ نماز بہرحال بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے، کوئی اس کا کہا نہ مانے تو اس کی مرضی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی بے حیائی اور برائی سے منع کرتا ہے۔ فرمایا نا سورۃ نحل میں، اور اللہ بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے تمہیں منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر کوئی اس کا حکم مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا۔ تو اس میں نا یعنی ابن ابی حاتم نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس شخص کی نماز اسے فحشا یعنی بے حیائی اور منکر سے نہ روکے اس کی کوئی نماز نہیں۔ اسی طرح ابن ابی حاتم اور طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز اسے بے حیائی اور برائی سے نہ روکے اس نماز کے ساتھ اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوری ہی میں اضافہ ہوگا۔ ویسے یہ روایت ضعیف ہے، یہ جو ہے نا یہ روایت ضعیف ہے۔ ابن جریر طبری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی اطاعت نہ کرے اس کی نماز نہیں، اور نماز کی اطاعت اسے فحشاء اور منکر سے روکے گی۔ تو بہرحال ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، یعنی کہ یہ جو جتنی بھی ان میں حدیثیں ان میں تھوڑا سا ضعف ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ کم از کم نماز پڑھنے والا بندہ جو ہے ان کاموں سے باز آ جائے، رک جائے۔ ویسے بھی تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے خالی یہ تو ہی نہیں کہا کہ نماز ہی بے حیائی، ویسے بھی اللہ تعالیٰ بھی تو خود روکتے ہیں نا بے حیائی اور برائی سے۔ اب کہا گیا کہ لا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا گیا یعنی کہ زنا نہ کرو، کہا گیا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو زنا پھیلانے والے کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، فحشاء یا اس طرح کی باتیں یا اس طرح کے کوئی معاملات، تو ان سے بھی دور رہنے کے لیے کہا گیا نا۔ تو یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، بے حیائی تو برائی جو ہے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ آگے جو کہا گیا والے ذکر اللہ اکبر، اس کے 3 مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور وہ کیوں نہ روکے گی جبکہ وہ اللہ کا ذکر ہے، جیسے کہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اور یقیناً اللہ کا ذکر اس کی یاد برائی اور بے حیائی سے روکنے میں سب سے بڑی چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر اور اس کی یاد جو ہے نا، یہ نماز میں ہو یا اس کے بعد فحشاء اور منکر سے روکنے میں سب سے بڑی چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کا دھیان اور ہر وقت اسے پیش نظر رکھنا ہی آدمی کو گناہ سے باز رکھتا ہے، اور گناہ اسی وقت سرزد ہوتا ہے جب آدمی اس بات سے غافل ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اوپر کے دونوں مطلب یعنی جو پہلے میں نے بتائے ہیں، دونوں مطلب اس وقت ہیں جب لفظ ذکر اپنے مفعول کے ساتھ جو ہے نا وہ مانا جائے، اور ترجمہ یہ کیا جائے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ کو انسان بندہ جو ہے وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جب اس کے ذہن میں ہوتا ہے ہر لمحہ، تو پھر وہ خیال کرتا ہے نا کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کوئی ایسی بات نہیں کرنی، کوئی ایسا فعل نہیں کرنا جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو، تو وہ پھر اس چیز کو دھیان میں رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بھی سب سے بڑی بات ہے، یعنی نماز میں بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے تو یہ بڑی بات ہے، لیکن اس کے جواب میں ادھر سے بھی اللہ تعالیٰ جو بندے کا ذکر کرتا ہے اسے یاد کرتا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو یہ تفسیر نا امام طبری نے معتبر سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل فرمائی۔ تو اس تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف اشارہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ بعض مفسرین نے نماز کے برائی اور بے حیائی سے روکنے کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ جتنی دیر آدمی نماز میں رہے گا کم از کم اتنی دیر تو بے حیائی اور برائی سے باز رہے گا۔ اس کے اوپر شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں جتنی دیر نماز میں لگے اتنا تو ہر گناہ سے بچے، تو امید ہے آگے بھی بچتا رہے، اور اللہ کی یاد کو اس سے زیادہ یعنی اثر ہے، اللہ کی یاد کا نا اس سے زیادہ اثر ہے، یعنی گناہ سے بچے اور اعلیٰ درجوں پر چڑھے، یعنی جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اس تفسیر پر اعتراض کیا ہے، کہتے ہیں کہ نماز کے علاوہ بھی کئی کام ہیں جن میں مصروف رہنے تک آدمی گناہ سے بچا رہتا ہے، مگر یہ اعتراض بے سود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف نماز ہی بے حیائی سے روکتی ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام یا ظاہر ہے کوئی بھی چیز کرنی ہے، پھر ذہن میں یہ آتا ہے جب میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی وہ چیزیں تو چھوڑنی ہے نا جو اندر کیڑے ہیں، عیب ہیں، اس طرح کی چیزیں تو نکالنی ہیں۔ آگے جو فرمایا کہ واللہ یعلم ما تصنعون، یعنی کہ اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی نیک یا بد جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور تمہیں اس کی جزا یا سزا دے گا۔ اس میں بشارت بھی ہے، ڈرانا بھی ہے۔ یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ آیت کے شروع میں جو کہا نا اتلو ما اوحی علیک من الکتاب واقیموا الصلاۃ کے مخاطب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر مراد آپ کے ساتھ پوری امت بھی ہے، اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ولا تجادلوا، اور نہ جھگڑا کرو، اہل الکتابی اہل کتاب سے، الا باللتی ہی احسن، مگر ساتھ اس طریقے سے جو بہت سب سے اچھا ہو، الا الذین، مگر وہ لوگ ظالموا جو ظلم کرتے ہیں، منہم ان میں سے،
وقولو اور کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللذی ساتھ اس ذات کے یا ساتھ اس چیز کے انزل علینا جو نازل کیا گیا ہماری طرف و انزل علیکم جو نازل کیا گیا تمہاری طرف و الہنا اور ہمارا معبود و الہکم اور تمہارا معبود واحد ایک ہے و نحن لہ مسلمون اور ہم اسی ہی کے لیے فرما بردار ہیں۔ اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی مشرکوں کا دین جو ہے نا وہ جڑ سے غلط ہے، اور کتاب والوں کا دین اصل میں سچ تھا، تو ان سے ان کی طرح نہ جھگڑا کرو کہ جڑ سے ان کی بات کاٹو، بلکہ نرمی سے واجبی بات سمجھاؤ، مگر ان میں جو واضح بے انصافی پر اتر آئے تو اس کی سزا وہی ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کے جرم کے مطابق سلوک کرو۔ کتاب اللہ کی تلاوت کے حکم کے بعد فرمایا کہ اہل کتاب میں سے جو اسے سن کر سمجھنے کے لیے بحث کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایسے طریقے سے بحث کرو جو بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے، کیا جب ہے کہ وہ راہ راست اختیار کر لے۔ دوسری آیت میں یہ حکم ہے عام ہے کہ یہ اور دعوت دین میں ہر ایک کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے، یعنی کہ سورۃ نحل میں اللہ نے فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلا، اور ان سے اس طریقے کے ساتھ بحث کر جو سب سے اچھا ہے، بے شک تیرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، اور وہی ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا سورۃ حامیم سجدہ میں، اور نہ نیکی برابر ہوتی اور نہ برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے، تو اچانک وہ شخص کے تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہوگا جیسے وہ دلی دوست ہے، اور جیسا کہ موسیٰ ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجتے ہوئے حکم دیا کہ پس اس سے بات کرو نرم بات، اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ اب یہ جو بات ہے نا یہاں پہ جو موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تھا، اس پہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ اس دور کا سب سے سرکش جو بندہ تھا نا وہ فرعون تھا، اللہ کا دشمن سب سے بڑا، اور اس کے بعد جو سب سے ایک اچھا اور برگزیدہ انسان ہوتا ہے نا وہ اس دور کا پیغمبر ہوتا ہے، اور اس دور کے پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ جا کے سب سے سرکش بندے سے بات کرنی ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس سے بات کرو نرم بات، اور یہ امید رکھنا ہے شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔ اب یہ جو کہا گیا نا الا الذین ظلموا منہم، یعنی ان میں سے جو ظلم پر اڑ جائیں، ضد اور تعصب برتیں اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیں، پھر مناظرے اور جو بحث وغیرہ وہ بے سود ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بعد میں سختی جائز ہے، اور آگے چل کر ان کے ساتھ جو ہے نا جدال کے ساتھ بجائے قتال بھی ہوگا۔ تو یہ اس وقت کی بات، یعنی کہ اس وقت جب اللہ کے نبی دعوت دے رہے تھے اور دین کو آگے سے آگے پھیلا رہے تھے، اور جو مانتے تھے وہ پھر کچھ نہیں تھے دین میں آ رہے، لیکن وہ جزیہ دینا قبول کر لیتے تھے کہ چلیں جی ہم آپ کو ٹیکس دیں گے یا جزیہ دیں گے۔ تو ظاہر ہے اس حکومت میں جو تھے تو مسلمانوں کے اوپر فرض تھا نا ان کی جان مال کی حفاظت کرنا، تو اس لحاظ سے تو کچھ لوگ جو تھے نا وہ پھر ان کے ساتھ جو تھا نا وہ پھر یہ جہاد کے ساتھ، یعنی کہ قتال کے ساتھ جہاد ہونا تھا۔ تو اس وقت تک اگر وہ ایمان لے آئیں یا جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں، یعنی کہ یہ پھر جتنی دیر یہ اگر وہ ایمان لے آئیں یا جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں پھر نہیں، پھر ان سے لڑنا نہیں ہے۔ پھر فرمایا سورۃ توبہ میں جی لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دے اور وہ حقیر ہوں، یعنی وہ اپنے آپ کو اس ملک میں اس حکومت میں حقیر سمجھے۔ مکی صورتوں میں آنے والے وقت میں نا کفار کے ساتھ قتال کے اشارے کئی موجود ہیں۔ پھر کہا گیا نا قولوا آمنا بالذی انزل علینا، اس میں ہمیں حکم ہے کہ بحث و مباحثہ میں اہل کتاب جب کوئی ایسی بات بیان کریں جس کے متعلق معلوم نہ ہو کہ صحیح ہے یا غلط، سچ ہے یا جھوٹ، تو ہم نہ اسے جھوٹا کہیں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ سچ ہو، اور نہ سچا کہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ ہو، بلکہ اس پر جو ہے نا یعنی کہ اس مجمل سا ایمان رکھیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہو، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہو اور نہ کوئی تعویل، اور یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ تو اسی لیے ہم جو اسرائیلیت روایات ہیں نا نہ ان کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں نہ سچا کہہ سکتے ہیں، تو سرسری سا یقین کر سکتے ہیں، لیکن پھر ہمیں اب چونکہ ہمیں تو اس بات پہ یقین ہے نا کہ وہ اس میں بڑی حد تک رد و بدل ہو چکی ہے، اس میں بڑی رد و بدل ہو چکی ہے، اور ان کے جو علماء تھے نا ان میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا اپنی طرف سے افسانہ گوئی شامل کی ہوئی تھی، اور وہ پتہ صفات لکھ کے تو اس میں شامل کر لیتے تھے خود ہی کوئی نہ کوئی،
تو اس طرح کر کے اب ان پہ یقین نہیں ہے، اب ہم کیونکہ قرآن چونکہ اب آ گیا، ہمیں ہر جو بھی چیز چاہیے اس سے مل جائے گی، اور یہ ہر بات کی تصدیق اسی میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے اور اہل اسلام کے لیے اس کی تفسیر عربی زبان میں کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کو نہ سچا کہو اور نہ انہیں جھوٹا کہو، اور یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا۔ تو واضح رہے کہ پہلی کتابوں کے متعلق تو یعنی کہ یہ تسلیم کرنا تو ضروری ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، مگر عمل صرف جو ہے نا وہ قرآن و حدیث پر کیا جائے گا۔ بس ہمارا کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے نا کہ ہم نے رسولوں پر اور کتابوں پر یعنی کہ ایمان لانا ہے، فرشتوں پر، لیکن اب عمل کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن اور نبی کی سنت۔ اور یہ جو کہا گیا نا وَإِلَٰهُنَا إِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، یعنی اہل کتاب کو اپنے اور ان کے درمیان مشترک مسائل پیش کر کے قائل کرنے کی کوشش کرو، جن میں سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، یعنی کہ جو اب بھی رد و بدل کے باوجود تورات اور انجیل میں جگہ جگہ موجود ہے، یہ چیز اب بھی ہے، تو جو مشترک چیز ہے اس کی طرف پہلے لے کے یہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ان کو دعوت کی طرف لانا ہے اس آیت میں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا، اور اسی طرح نازل کیا ہم نے عَلَيْكَ الْكِتَابَ، تیری طرف کتاب کو، فَالَّذِينَ، پس جو لوگ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، دی ہم نے ان کو کتاب، يُؤْمِنُونَ بِهِ، ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں مَن يُؤْمِنُ بِهِ، کہ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، وَمَا يَجْحَدُ، اور نہیں انکار کرتے بِآیاتِنَا، ہماری آیتوں کا، إِلَّا الْكَافِرُونَ، مگر کافر۔ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف یہ کتاب نازل کی، پھر وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان مشرکین میں سے بھی کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو کافر ہیں۔ یعنی جس طرح ہم نے آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں پر کتاب نازل کی، ایسے ہی آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، اس سے مراد جو ہے نا یہ تمام اہل کتاب نہیں، کیونکہ جس نے کتاب پڑھی ہی نہیں یا اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی یا اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کی اپنے یعنی کوشش کی اور اس میں رد و بدل سے کام لیا، تو وہ در حقیقت ان لوگوں میں شامل ہی نہیں جنہیں کتاب دی گئی، کیونکہ انہوں نے تو اسے اس طرح لیا ہی نہیں جیسے لینا چاہیے تھا۔ یعنی وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ واقعی اس کا اتباع کرتے ہیں اور اس کتاب قرآن پر بھی مان لاتے ہیں، کیونکہ دونوں کا مضمون اصولی طور پر ایک ہے، اور پہلی کتابوں کی کوئی خوبی ایسی نہیں جو اس میں موجود نہ ہو، بلکہ یہ کتاب پہلی کتابوں پر نگران ہے اور یہ زندہ جاوید معجزہ ہے، تو حقیقی اہل کتاب اس پر کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ جو کہا گیا من ہؤلاء من یؤمن بہ، یعنی ان اہل عرب مشرکین میں سے بھی کئی لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں اور لائیں گے جو حق واضح ہونے کے بعد اسے قبول کرنے والے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، تو یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا یجحد جہود سے نکلا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی بات کا علم ہونے کے باوجود اس کا انکار کر دینا، تو انکار یعنی کہ کافرون، اس کا معنی ناشکری بھی ہے، انکار بھی ہے اور چھپانا بھی ہے جو کافرون ہے نا۔ تو اس کے یہ جو کہا گیا نا آیاتنا، لفظی معنی نشانیاں ہیں، مراد قرآن مجید، کیونکہ اس کی تمام آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں اور معجزہ ہیں، جن کے مقابلے کی آیات پوری کائنات پیش نہیں کر سکتی، اور اس قدر واضح اور روشن ہے کہ ان کا انکار ان لوگوں کے سوا کوئی نہیں کرے گا جو حق کا علم رکھتے ہوئے اس کو چھپاتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ وما کنت تتلو، اور نہیں تھا تو پڑھتا من قبل ہی اس سے پہلے من کتابن کوئی کتاب، ولا تخطہ، اور نہیں تھا تو لکھتا اس کو بے یمینی کا اپنے دائیں ہاتھ سے، اذا لارتاب، اور تب ضرور شک کرتے، اذا لارتاب مبطلون، تو اس وقت ضرور شک کرتے جو باطل والے ہیں۔ اور تو اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتا تھا اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا، اس وقت باطل والے لوگ ضرور شک کرتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یعنی اے نبی وحی کے ذریعے سے آنے والی جس کتاب کی تلاوت کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اس کے نازل ہونے سے پہلے آپ اپنی قوم میں 40 سال کا عرصہ رہے، نہ آپ کسی بھی طرح کی لکھی ہوئی کوئی چیز پڑھتے تھے، نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، بلکہ محض امی تھے نا۔ تو وہ سب لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جن میں آپ کی زندگی گزری، بلکہ بہت تھوڑے آدمی چھوڑ کر ان کا اپنا حال بھی یہی ہے کہ وہ امی ہیں، جیسا کہ فرمایا نا کہ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا، اور پہلی کتابوں میں بھی آپ کی یہی صفت ذکر کی گئی ہے، اور فرمایا
کہ سورۃ اعراف میں آتا ہے اور جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کو آپ کے دعویٰ نبوت میں سچا ہونے کی ایک دلیل ٹھہرایا گیا، تو سورۃ قصص میں بھی، سورہ یونس میں بھی۔ اچھا، ابن کثیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ وفات تک یہی حال رہا، آپ نہ پڑھ سکتے تھے نہ ہی ایک سطر یا ایک حرف اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، بلکہ آپ کے کئی کاتب تھے جو وحی اور مختلف علاقوں کی طرف خطوط وغیرہ لکھتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے من قبل ہی کے لفظ سے دلیل لی ہے کہ نبوت سے پہلے تو آپ واقعی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، مگر نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ ان حضرات نے عقیدت میں یعنی ایک غلو کی وجہ سے یہ بات کی ہے، یہ نہیں سوچا کہ ایک شخص ان پڑھ ہو کر سارے جہان کا استاد بن جائے، یہ زیادہ حیران کن بات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، یا یہ کہ کوئی عالم فاضل اور پڑھا لکھا شخص کوئی کتاب تصنیف کر کے لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تک امی ہونے کی دلیل صلح حدیبیہ کے معاہدے کا واقعہ ہے، جب صلح نامہ پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے تحریر کیا تھا برا بن عازب سے حدیث ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ یہ وہ تحریر ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہم جانتے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو خانہ کعبہ سے نہ روکتے بلکہ ہم آپ کی بیعت کر لیتے، لیکن لکھو کہ یہ وہ تحریر ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے معاہدہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ کی قسم میں رسول اللہ ہوں۔ برا نے فرمایا اور آپ لکھتے نہیں تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے وہ لفظ آپ کو دکھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ تو یہ واقعہ ذوالقعدہ 6 ہجری کا ہے، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال اور چند ماہ زندہ رہے۔ اس میں وضاحت ہے کہ وَكَانَ لَا يَكْتُبُ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے نہیں تھے۔ اب وہ کون سی روایت ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا سیکھ لیا تھا؟ بہرحال حافظ ابن کثیر نے فرمایا کہ بخاری کی بعض روایات میں جو آیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور لکھا، تو یہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو انہوں نے لکھا، ابن کثیر فرماتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے جو حدیث بیان کی ہے کہ آپ فوت نہیں ہوئے حتیٰ کہ آپ نے لکھنا سیکھ لیا، تو یہ روایت ضعیف ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امی ہونے کا اعتراف فرمایا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری کی یہ بھی حدیث ہے کہ ہم امی لوگ ہیں، لکھنا اور حساب کرنا نہیں جانتے، قمری مہینہ اتنا ہوتا ہے اور اتنا بھی، یعنی کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتاب عطا فرمائی جس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثل کل عالم بنانے سے جو ہے وہ عاجز ہے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پڑھنا سکھایا نہ لکھنا۔ پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ عالم الغیب تھے اور جو ہو چکا اور جو ہوگا آپ سب جانتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جو کہا گیا اِذَ لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، یعنی اگر آپ پڑھتے ہوتے یا ہاتھ سے لکھتے ہوتے تو باطل پرستوں کے لیے شک کا کوئی موقع ہو سکتا تھا کہ آپ نے اگلی کتابیں پڑھ کر یہ باتیں لکھ لی ہیں، تو انہی کو آہستہ آہستہ اپنے الفاظ میں سنا رہے ہیں۔ گو اس وقت بھی یہ کہنا غلط ہوتا، کیونکہ کتنا بھی پڑھا لکھا انسان ہو، بلکہ دنیا کے تمام پڑھے لکھے اور انسان مل کر کل مخلوق کو ساتھ ملا کر بھی اس بے مثال کتاب کے ایک صورت جیسی صورت پیش نہیں کر سکتے۔ پھر بھی اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو جھوٹے لوگوں کو یہ بات بنانے کا موقع مل سکتا تھا۔ جب آپ کا ان پڑھ ہونا سب کے ہاں ایک مسلم حقیقت ہے تو اس شبہ کا موقع بھی نہیں رہا۔ آپ کے امی ہونے کے باوجود کفار نے یہ بہتان جڑ دیا تھا وقالوا اساطیر الاولین، کہ انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے جو اس نے لکھوا لی ہیں، تو وہ اسے پہلے پہر اور پچھلے پہر اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو باطل پرستوں کے شکوک و شبہات کا اور بہتان باندھنے کا کیا حال ہوتا؟ یہاں ایک اور سوال ہے، ولا تخطہ، اور نہ تو اسے لکھتا تھا، کہ الفاظ ہی کافی تھے، پھر بے یمینے کا اپنے دائیں ہاتھ سے فرمانے کی میں اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات لکھوانے کا بھی لکھنا کہہ دیا جاتا ہے۔ مثلا بعض اوقات خط لکھوا کر بھیجنے والا کہہ دیتا ہے کہ میں نے فلاں کو خط لکھا ہے، تو اس امکان کو ختم کرنے کے لیے فرمایا اور نہ تو اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا، یعنی کہ یہ بات ہی بالکل ختم کر دی کہ جس سے کوئی بھی شبہ ہو۔ اب سمجھنے والے تو سمجھ سکتے ہیں۔ بل ہوا، بلکہ وہ آیاتن ایک واضح آیات ہیں، آیاتم بیناتن واضح آیات ہیں، فی صدور الذین بیچ سینے لوگوں کے، اوت العلم جنہیں علم دیا گیا، وما یجحدوا اور وہ نہیں انکار کرتے بآیاتنا ہماری آیتوں کے، الا الظالمون مگر جو ظالم ہیں۔
بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں اور ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو ظالم ہے۔ یعنی یہ قرآن پہلی کتابوں کو پڑھ کر تصنیف کی ہوئی کتاب نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جس میں دو نمایاں اوصاف ہیں۔ ایک یہ کہ یہ آیات بینات ہیں، یعنی ایسا واضح معجزہ جن کا جواب نہ کوئی لا سکا نہ لا سکے گا۔ اور سورۃ بقرہ میں فرمایا اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے حمایتی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ پہلی تمام کتابیں کسی نہ کسی چیز میں لکھی ہوئی تھیں اور انہیں صرف لکھ کر محفوظ کیا گیا تھا، جبکہ یہ قرآن اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ اسے لکھا بھی گیا ہے مگر یہ لکھے ہوئے کا محتاج نہیں، اور یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ اسے لانے والا امی ہے جو لکھے ہوئے سے پڑھتا ہی نہیں، بلکہ یہ کتاب اس کے سینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہر دور میں امت مسلمہ کے لاکھوں حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہوتی ہے۔ کوئی شخص اس کے کسی لفظ یا نقطے یا زیر زبر میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا سے اس کے تمام نسخے بھی غائب کر دیے جائیں تو بھی اس کی حفاظت میں کوئی خلل نہیں آتا، جبکہ پہلی تمام کتابوں کا دارومدار لکھے ہوئے نسخوں پر تھا، اور پیغمبر یا ایک آدھ شخص کے سوا ان کا کوئی حافظ ہونا ثابت ہی نہیں۔ اس لیے ان میں کمی بیشی رد و بدل یہ ممکن تھی اور واقعہ بھی ہوئی، جیسا کہ بائبل میں جمع شدہ جو نوشتے ہیں اس کی واضح یعنی کہ دلیل ہے کہ اس میں کتنی رد و بدل ہوئی۔ اب دیکھیں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، تو یہ کوئی چھوٹا فرق نہیں ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، یعنی اتنی واضح نشانیاں دیکھ کر ان کے حق ہونے پر علم رکھنے کے بعد ان کا انکار وہی کریں گے جو ظالم ہیں اور قرآن کو ماننے اور حق والے کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ وقالوا لولا انزل، اور کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی علیہ طرف اس کی آیاتن کوئی نشانی من ربہ اس کے رب کی طرف سے۔ کل کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، کہ بے شک نشانیاں تو نزدیک اللہ سے ہیں، وانما انا نذیر مبین، اور بے شک میں تو ڈرانے والا ظاہر ہوں۔ انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے کسی قسم کی نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ کہتے نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس سے ہیں اور میں تو صرف ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ قرآن اور پیغمبر کے حق ہونے کے دلائل کے سامنے جب مشرکین لاجواب ہو جاتے تو عجیب و غریب قسم کے اعتراض اور مطالبے پیش کرتے جو اناد، تکبر اور ہٹ درمی پر مبنی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسے چند اعتراض اور ان کے جواب کا ذکر فرمایا۔ ان میں پہلا اعتراض یہ تھا کہ اس پیغمبر پر کوئی نشانیاں کیوں نازل نہیں کی گئی۔ اس سے ان کی مراد اصل میں یہ تھی کہ صالح علیہ السلام کی اٹھنی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا جیسے معجزات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دیں نشانیاں اور معجزات تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس اور اسی کے اختیار میں ہے، نہ یہ میرے قبضے میں ہے کہ جو معجزہ تم طلب کرو وہی دکھلا دیا کروں، اور نہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے انجام سے آگاہ کرتا رہوں اور ڈراتا رہوں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اولم یکفیہ، کیا انہیں یہ کافی نہیں تھا، انا انزلنا بے شک نازل کیا ہم نے علیک الکتابہ اوپر تیرے کتاب کو، یتلا علیہم جو پڑھی جاتی ہے اوپر ان کے، ان فی ذالک بے شک بیچ اس کے یہ لرحمتن رحمت ہے، و ذکر اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون واسطے قوم ایمان لانے والے کے۔ تو اس میں فرمایا کہ کیا انہیں یہ کافی نہیں ہوا کہ ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ نشانی طلب کرتے ہیں، کیا نشانی کے لیے انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر یہ عظیم کتاب نازل کی ہے، جبکہ آپ امی ان پڑھ تھے۔ ایک ان پڑھ شخص پر اتنی عظیم کتاب کا نازل ہونا کیا معجزے سے کم ہے، جس کی ایک صورت کی مثال لانے سے کل عالم عاجز ہے؟ مطلب یہ کہ اگر تم ہدایت قبول کرنا چاہو تو قرآن کریم ہی اس مقصد کے لیے کافی معجزہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے مزید نشانیاں طلب کرنا محض ہٹ درمی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، انبیاء میں سے جو بھی نبی تھا نا اسے نشانیوں میں سے ایسی نشانیاں دی گئی جن نشانیوں کو دیکھ کر ان پر آدمی مان لائے، اور مجھے جو نشانی دی گئی وہ صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وہی فرمائی، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والے ان سب سے زیادہ ہوں گے۔ یتلا علیہم یعنی یہ کتاب ہر جگہ ہر وقت ان کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ معجزہ ان سے مخفی ہے یا ان کی نگاہوں سے کسی وقت اوجھل ہو، جبکہ اس سے پہلے انبیاء کے معجزے ہر وقت سامنے نہیں ہوتے تھے۔ عصائے موسیٰ، سانپ یعنی کہ سانپ بنا مگر صرف چند بار، ہر وقت نہیں بنا، یعنی جب وہ ہاتھ میں پکڑتے تو واسطہ ہو جاتا تھا، جب کبھی ضرورت پڑتی تھی تو وہ یعنی کہ اس کو پھینکتے تھے تو سانپ بنتا تھا، جب بھی کبھی، لیکن یہ تو ہر وقت ہر لمحہ یعنی کہ میسر تھا۔
آگے جو کہا گیا اِنَّ فِی ذَلِکَ لَرَحْمَةً وَذِکْرَىٰ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ معجزہ جو قرآن کریم ہے نا، اس کی دو خصوصیات بیان فرمائیں جو پہلے کسی پیغمبر کے معجزے میں نہیں تھی۔ پہلی یہ کہ پہلے پیغمبروں کے معجزے ان کی قوموں کے لیے عذاب کا باعث تھے، کیونکہ ان میں حقیقت سے اس طرح پردہ اٹھا دیا گیا تھا کہ جب آنکھوں سے دیکھ کر وہ ایمان نہ لائے تو اللہ کے عذاب نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اس کے برعکس دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ معجزہ قرآن کریم بنی نوع انسان کے لیے سراسر رحمت ہے، کیونکہ اسے نہ ماننے والوں کے لیے بھی مہلت ہے کہ ان پر فوراً عذاب نہیں آتا۔ اس لیے اس کا کہا گیا کہ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَرَحْمَةً، یعنی اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسری خصوصیت یہ کہ پہلے پیغمبروں کے معجزے ان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، جبکہ قرآن کریم قیامت تک اہل ایمان کی نصیحت اور یاد دہانی کے لیے باقی رہے گا، اس لیے یہ ذکرہ کا مفہوم ہے، یعنی کہ نصیحت ہے۔ تو ہاں جی، امید ہے انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔